محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ یہ ہے کہ میں ظلم ختم کرنے آیا، ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو ہے کسی کو مارا جائے، اس کے منہ پر اس کو گالی دی جائے، اس کو ستایا جائے، اس کے راستے میں کانٹا بچھایا جائے، اس کو پتھر سے، تھپڑ سے، ڈنڈے سے، تلوار سے مارا جائے، یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تو اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے بھی کسی مسلمان کے خلاف بات بھی نہ کر۔ اتنا زیادہ پابند مذہب، اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر بیٹھ کر بھی کسی مسلمان کی برائی کرنے کی، صرف زبان سے سازش کرنے کی بات نہیں، اس کے خلاف منصوبہ بندی کرنے کی بات نہیں، اس کو لوگوں کو اس کے خلاف ابھارنے یا اکسانے کی بات نہیں، خالی اس کے خلاف گفتگو، اور وہ والا عیب جو اس میں پایا جاتا ہے، وہ عیب جو اس میں موجود ہے، وہ عیب بھی تجھے گھر کے اندر بیٹھ کر نجی اور ذاتی محفل میں بھی بیان کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا، اور اسلام نے اس کو غیبت کا نام دیا۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فعل کہ تو گھر کے اندر بیٹھ کر کسی کی عزت کے بارے میں بات کرے، سمجھ لے تو نے زنا سے بھی برا کام کیا، یہ بدتر ہے زنا سے بھی۔ یہ جو زیادتی اور ظلم ہے نا میرے بھائی، اس کو اسلام نے اس قدر زیادہ ناپسند کیا، اور اس پر اسلام نے اس قدر زیادہ احکامات بیان کیے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کس کے ساتھ ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ لفظ ہیں حدیث مبارکہ میں، ابن حجر علیہ رحمہ نے لکھے، اللہ قیامت کے دن مظلوم کے ساتھ ہوگا۔ اور اگلے لفظ سنو گے تو حیران رہ جاؤ گے، فرمایا اللہ قیامت کے دن مظلوم کے ساتھ ہوگا اگرچہ وہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ مظلوم، اللہ اس کے ساتھ ہوگا۔ اللہ قیامت کے دن مظلوم کے ساتھ ہے، اگرچہ وہ والا رٹا نہیں کہ میری برادری کا ہے تو میں نے سپورٹ تو کرنی ہے نا۔ ہم تو ظالموں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہمارے دیہاتوں میں رواج ہے کہ نوجوان کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے، کسی کی بیٹی کو بھگا کے لاتا ہے تو اس کے دوست اس کی مدد کرنا فریضہ سمجھتے ہیں، اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے، اس کو رہنے کو جگہ دی جاتی۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ چوک میں لڑائی ہوئی ہے اور ہمارے بچے کی کسی کے ساتھ پٹائی ہوئی تو ہم تو بندوقیں، ڈنڈے، کلاڑیاں اٹھا کے چلے جاتے ہیں۔ وہاں جا کے تحقیق پہ پتہ چلتا ہے کہ ظلم تو ہمارے بچے کا ہے، تو پھر مدد کس کی کرنی چاہیے تھی؟ ہم کس کی کرتے ہیں؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بڑا پیار ہے، حضور کو بڑی محبت ہے۔ فرمایا قیامت کے دن لوگ اپنے اپنے ممبروں پہ بیٹھیں گے پر میں سجدے میں گر کے اپنی امت کی دعائیں مانگوں گا۔ قیامت میں جو بچے گا وہ میرے نبی پاک کی برکت سے بچے گا۔ لیکن رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ظلم کر کے نہ آنا، تمہاری باقی کمیوں پہ میں پردے ڈلوا دوں گا، ظلم کر کے نہ آنا۔ امام بہقی روایت لائے ہیں، محبوب پاک نے فرمایا میرے امتی نے کسی ذمی کافر کے ساتھ اگر زیادتی کی، وہ ٹیکس دیتا تھا، جزیہ دیتا تھا، ذمی کافر تھا، اور میرے امتی نے اگر اس کے ساتھ زیادتی کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اس کافر کے ساتھ مل کر اپنے امتی پر اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کروں گا، میں خود مقدمہ دائر کروں گا۔ یہاں ظلم کی آندھیاں چلتی ہیں، طوفان چلتے ہیں، لوگ دوائیوں میں ظلم بیچتے ہیں، لوگ تعلیم کے نام پر ظلم کرتے ہیں، لوگ خیر کے نام پر ظلم تقسیم کرتے ہیں۔ یہاں اللہ اکبر ایسے ایسے رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اب بنے گا کیا؟ کیا ہر زینب اسی طرح تڑپ کے چلی جائے گی؟ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ ہمارے ہاں تو نمبر گیم چلتی ہے، سیاستدان شعر لکھ کے لاتے ہیں، وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے۔
ساری سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کو وہاں ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کیوں نہیں بولتے آپ لوگ؟ آپ کب بولیں گے؟ ابھی بھی وقت نہیں آیا آپ کے بولنے کا۔ ان کو وہاں ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ یہ آپ کے نمائندے ہیں، ان کو ہونا چاہیے تھا وہاں۔ میرے نہیں ہیں، اللہ جانتا ہے، ایک بھی نہیں ہے ان میں سے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہمارے یہ نمائندے ہوں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہمارے نمائندے نہیں ہیں، یہ آپ کے بھی نہیں ہیں، بس تھوڑا سا وقت اور رہ گیا ہے، پھر انشاءاللہ سارا پاکستانی سمجھدار ہو جائے گا۔ یہ کسی کے بھی نہیں ہے۔ میرے بھائی، نمبرنگ ہو رہی ہے۔ میں رات گجرات میں تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک صاحب کہنے لگے مجھ سے وہاں کے پنجاب کی حکومت کو ریزائن کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو میں نے کہا ریزائن وہ کرتے ہیں جن کے اندر کو تھوڑا بہت شرم کا مادہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ ریزائن کریں گے؟ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور پھر ریزائن صرف ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، میری تو دعوت یہ ہے کہ ہر سیاسی جماعت ریزائن کرے کہ ہم اس ملک میں سیاست نہیں کریں گے۔ مذہبی جماعتیں تبلیغ کرنا بند کر دیں، پیرانے عظام گدی نشینیاں چھوڑ کے باہر نکلیں۔ یہ جو ہر چوک اور ہر چوراہے میں لوگ نصیحتوں کا بازار گرم کر کے کھڑے ہیں، یہ چھوڑ دیں۔ کیا اثر ہے تمہاری تبلیغوں کا؟ کیا مل رہا ہے قوم کو؟ تمہاری گدیاں کیا تزکیہ نفس کر رہی ہیں؟ اور ہر اس آدمی پہ مقدمہ ہونا چاہیے جس کے موبائل میں گندی فوٹو ہے۔ ہر وہ آدمی مجرم ہے جو گند دیکھتا ہے، گند آگے تقسیم کرتا ہے۔ ایسے ہی ایک دو آدمی کا نام لگا کے چپ کر گئے ہو، صبح قیامت کے دن اس زینب کے خون کے حساب میں مجھے بھی پوچھا جائے گا اور آپ کو بھی پوچھا جائے گا۔ ہر ایک آدمی دوسرے پہ بوجھ ڈال کے خاموش ہو جاتا ہے۔ حکومت نے غلط کیا، حکومت بنوائی کس نے تھی؟ کس نے ووٹ دیا تھا؟ برابر کے شریک ہے ان کے جرموں میں جو ان کو ٹھپے لگاتے ہیں، چپ کر جاتے ہو تنقید کر کے۔ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ظالموں کا مددگار بھی ظالم ہوتا ہے، تو ان کو ٹھپے لگانے والا ظالم نہیں ہوتا؟ وہ نہیں مددگار ظالموں کا؟ ابھی تک لوگ کہہ رہے ہیں مولانا آپ سخت جملے کہتے ہیں، آپ سخت جملے کہتے ہیں، آپ بچیں۔ میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں نا، تمہیں خبر نہیں، تم اس زیادتی کا شکار نہیں ہو، تمہیں کیا پتا۔